جیسے یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ٹیسٹ کیا، اور یوسف علیہ السلام ہیڈ ایوری اپرچونٹی ٹو کمٹ سن. خوبصورت بھی تھے، مشہور بھی تھے، ایلیٹ کلاس کے، وہ اب آلموسٹ بیٹے بن چکے تھے، ٹھیک ہے نا. آئے تو ایز اے غلام تھے لیکن عزیز مصر نے بیٹا ہی بنا لیا تھا آلموسٹ. اور ان کا راز چھپ بھی جانا تھا. جو عورت انہیں دعوت گناہ دے رہی تھی اس نے بھی چھپا لینا تھا، ٹھیک ہے نا، کسی کو پتہ بھی نہیں لگنا تھا. تو اس سے زیادہ اور کیا اپرچونٹی ہو سکتی ہے گناہ کرنے کی ایک شخص کے پاس. لیکن اس موقع پہ، اس پیک مومنٹ میں آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کی. پوائنٹ از مدد طلب کی، اللہ سے مدد طلب کرنی پڑتی ہے. اور پھر اللہ نے سارے دروازے کھول دیے. دروازے کھلتے گئے، وہ کوریڈور تھا لمبا سا، سارے دروازے کھل گئے اور یوسف علیہ السلام نے دوڑ لگا دی. حالانکہ دروازے لاکڈ تھے. کیسے کھل گئے؟ امپاسبل سچویشن کیسے پاسبل بن گئی؟ اللہ نے بنائی. پوائنٹ از کہ انہوں نے شو کیا میں بچنا چاہتا ہوں، اور نفس امارہ سے پناہ مانگی. نفس امارہ برائی کی طرف اکسانے والا نفس ہے. اسی طرح دیکھیں قیامت والے دن 7 لوگ اللہ کے عرش کے سائے تلے ہوں گے، اور ان میں سے ایک ٹائپ اس نوجوان کی ہے کہ جس کو ایک عورت نے دعوت گناہ دی اور اس نے کہا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں. اور اس میں ایک اس نوجوان کی ہے کہ جو مسجد کے ساتھ اٹیچڈ ہے. تو یہ ٹائپ بھی صابرین کی ہی ٹائپ ہے نا، اس کے لیے صبر چاہیے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ will provide shade to a man to whom a beautiful woman of high status seduces but he rejects her by saying I fear Allah. انی اخاف اللہ، وہ کہے گا کہ میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں، مجھے اللہ کا خوف ہے، تو اللہ اس کو عرش کا سایہ نصیب کریں گے. تو لہٰذا ہمیں جو صبر آج کے دور میں چاہیے وہ یہی، ہمیں بلیف چاہیے کہ ہم جب صبر کریں گے اللہ ہمیں اس کا ریوارڈ بھی دے گا، اور اگر اللہ کے لیے ہم کسی چیز کو چھوڑیں گے تو اللہ ہمیں اس سے بہتر دے گا. اس کے لیے صبر چاہیے، اور وہ صبر بھی برداشت کرنے سے آئے گا، وہ صبر بھی کرنے سے آئے گا، اور اللہ مزید گرانٹ کر دے گا. تیسری جو ٹائپ ہے، تھرڈ ایسپیکٹ آف پیشنس، اٹ از ٹو بی کنٹینٹ ود دا ڈکری آف اللہ ایٹ دا ٹائم آف کلیمٹی. یہ لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا نا، سورہ لقمان کی آیت نمبر 17 ہے، یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور. اے میرے بچے نماز قائم کر. اب یہ سارے صبر کے کام ہیں. نیکی کا حکم دے، برائی سے روک. اینڈ بی پیشنٹ اوور وٹ بفالز یو. صبر کر، جو بھی علی ما اصابک، جو بھی مصیبت تجھ پہ آ جاتی صبر کر. تو ثابت ہوا کہ مصیبت آنے پہ صبر ہوتا ہے، اس وقت صبر ہوتا ہے، اس وقت جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی پتہ لگتی ہے، آپ کا ایمان ٹیسٹ ہوتا ہے کہ اس وقت اس نے کیا کیا تھا. ٹھیک ہے. ویریلی ان ذالک من عزم الامور، بے شک یہ امور بہت عظیم ہے. اسٹرانگ ڈٹرمینیشن مانگتے ہیں، ہر کوئی نہیں کرتا، لیکن جو کرتا ہے وہ بہت ہی عظیم انسان ہے. اسی طرح میں نے آپ کو پورا بتایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو کہا کہ صبر کر، اللہ سے مدد طلب کر. اس نے کہا کہ آپ کو کیا پتہ. بہرحال پھر اس نے کہا میں معافی مانگتی ہوں، میں صبر کروں گی. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ ویریلی پیشنس از ایٹ دا فرسٹ اسٹرائک، انما الصبر عند الصدمۃ الاولی. صبر صدمے کے شروع میں ہوتا ہے، بس اسی کو صبر کہتے ہیں. بعد میں تو سب دیکھیں نا، 6 سٹیجز آف گریف کیا ہیں سائیکالوجی میں. جب کوئی ایسا حادثہ ہو جائے، گریف آ جائے شدید آپ کو، پہلے کیا ہوتا ہے؟ شدید سیڈنس. اس کے بعد ہوتا ہے ڈینائل، انکار اس چیز کا. اس کے بعد ہے ڈپریشن. 6 سٹیج ہوتی ہے ایکسیپٹنس. ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ، کچھ ہو نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا، نارملی ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگ ڈپریشن کی سٹیج میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ کہ نارملی ایکسیپٹ کر لیتا ہے بندہ. تو مومنٹ جو ہوتا ہے نا، میں سمجھتا ہوں کہ وہ گریف کی ان سٹیجز میں نا جلدی فوراً سے، میرا خیال مومنٹ جو ہے نا 10 منٹ بعد ایکسیپٹنس میں آ جاتا ہے. 10 منٹ نہیں تو 1 دن 2 دن. نیچرل ہے کچھ لوگ کا لیٹ ہوتا ہوگا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جس کا ایمان پختہ ہے، جس کو فلسفہ حیات بہت کلیئر ہے، جس کو علم ہے. یعقوب علیہ السلام نے کہا نا کہ مجھے اللہ کی طرف سے وہ علم ہے جو تمہیں نہیں ہے. تو علماء مفسرین لکھتے ہیں کہ ان کے علم نے انہیں بچایا تھا. نالج جو ہے یہ ایک بہت بڑا ویپن ہے آپ کو صابر بنانے میں، کیونکہ آپ کو اگر اللہ کی حکمتوں کے بارے میں کچھ نالج ہے یا اللہ کے ایٹریبیوٹس کے بارے میں کچھ نالج ہے، آپ صابر بن جائیں گے.
لیکن اگر آپ کا نالج کم ہے تو آپ بے صبرے ہی رہیں گے. اس لیے نالج بھی حاصل کرتے رہیں, ٹھیک ہے نا, اس کے حوالے سے. بہرحال Suhaib reported the messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam said, wondrous is the affair of the believer, for there is good for him in every matter. And this is not the case with anyone except the believer. If he is happy, then he thanks Allah, and thus there is good for him. If he is harmed, then he shows patience, and thus there is good for him. کیا ہی خوبصورت ہے مومن کی مثال کہ جب کچھ اچھا ہوتا ہے الحمدللہ کہتا ہے, جب کوئی حادثہ ہو جاتا ہے تب بھی الحمدللہ کہتا ہے, اور ہر چیز میں اس کے لیے گڈ ہے. The perfection of these three aspects together is called beautiful patience. فصبر جمیل. یہ تینوں جب صبر آپ میں ہوں گے, اللہ کی عبادت کرنے کے حوالے سے, اس کے احکامات بجا لانے کے حوالے سے, گناہوں کے حوالے سے اور لوگوں کے رویوں کے حوالے سے, اور تیسرا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی حادثہ آ گیا, کوئی کلیمٹی آ گئی, بیماری آ گئی, تو اس پر صبر, تو یہ ہے فصبر جمیل. سو اللہ نے کہا فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا, سورہ معارج ورس نمبر 4. So be patient with beautiful patience. صبر کر بہت ہی جمیل صبر کے ساتھ, بیوٹیفل پیشنس کے ساتھ. صبر کو بیوٹیفائی کرو. اگر کسی چیز پہ ورکنگ کرنی ہے تو صبر پہ ورکنگ کریں, ٹھیک ہے نا. ہم بے صبرے کیوں, ایک اسکالر کہتے تھے ڈاکٹر صاحب رحمہ اللہ کہ اگر آپ ایک شخص سے مدد مانگیں اور وہ آپ کی نہ کرے, اور آپ دوسری بار مانگیں پھر بھی نہ کرے, تیسری بار مانگنے چلے جائیں, تو وہ شرک ہے, وہ توکل کی کمی ہے. آپ کو وہ بندہ نظر آ رہا ہے, آپ کو اللہ نظر نہیں آ رہا, آپ بندوں کے رحم و کرم پہ آ گئے. اور کئی بار میں آپ کو یہ بتا چکا ہوں کہ یہ سوچنا کہ یہ بندہ میرا مسئلہ حل کر دے گا, یہ بھی شرک کا ایک ایلیمنٹ. بندے نہیں کر سکتے مسئلہ حل. بندوں کے پاس صرف کچھ سجیشنز ہوتی ہے, کوئی تھوڑا بہت آپ کو باتیں بتا دیں گے, لیکن بندے پہ توکل کرنا اللہ کو چھوڑ کے, میں نے کئی بار دیکھا ہے لوگ ویٹ کرتے ہیں, ایک مہینہ ویٹ کرتے ہیں کہ میں بس کسی طرح بات کر لوں میرا مسئلہ حل ہو جائے گا. ایسے نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے آپ کو. میں نے تو آپ کو واقعہ پورا سنایا کہ بنی اسرائیل کو حکم دیا گائیں ذبح کرو, جاؤ. کوئی بھی گائیں ذبح کر لیتے, مسئلہ کس نے حل کرنا تھا؟ اللہ نے. وہ کن کمپلیکیشنز میں پڑ گئے, کلر کیا ہونا چاہیے, گائیں کیسی ہونی چاہیے, پریگننٹ ہونی چاہیے یا نان پریگننٹ ہونی چاہیے, وغیرہ وغیرہ. اللہ نے کہا ٹھیک ہے پھر اب میں اور مشکل بناتا ہوں ان کے لیے, اور وہ اتنا مشکل ہو گیا, پھر کہاں سے لائے وہ. اس لیے مدد کس نے کرنی ہے؟ اللہ سے. آپ کسی سے بھی بات ڈسکس کر لیں گے نا, کسی بھی نیک انسان سے, اللہ اس کے تھرو کچھ کہلوا دے گا, آپ کی مدد ہو جائے گی, اللہ اس کے تھرو آپ کو کوئی سلوشن دے دے گا. لیکن ہماری ظاہر ہے ہماری کمزوری ہے یہ کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فلانا جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حل کر دے گا, کیونکہ ہمیں وہ بندہ نظر آ رہا ہے, ہمیں اللہ کی قدرت نہیں نظر آ رہی, ہمیں اللہ نہیں نظر آ رہا. اینی تو یہ بھی بہت ضروری ہے کہ آپ مشورہ کر سکتے ہیں, بالکل کر سکتے ہیں ایکسپرٹ سے, لیکن یہ کہ اس پہ توکل نہ کر لیں, اس ایکسپرٹ پہ توکل نہ کر لیں کہ یہی میرا مسئلہ جو ہے وہ حل کرے.